سے ہے، یعنی اللہ جل وعلا ڈائریکٹلی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے۔ دیگر قرآن کریم میں کہیں اللہ جل وعلا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور اس کے علاوہ پھر کفار کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، منافقین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، مسلمانوں کے حوالے سے بھی کلام ہوتا ہے، ان کو بھی مخاطب بنایا جاتا ہے۔ لیکن یہ سورت الضحیٰ، سورت الانشراح، ان دو صورتوں کا جوڑا، اور سورت الکوثر اور سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، ان دو صورتوں کا جوڑا، اس میں شروع سے لے کر آخر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے۔ اور کچھ علماء کے نزدیک یہ مجمع علیہ مسئلہ ہے، یہ اجماع ہے کہ مکمل خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہے، ہر چند کے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن عظیم مفسرین قرآن کی آراء اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں یہ بیان کروں گا کہ اس خطاب سے امت مسلمہ کیا فائدہ اٹھا سکتی ہے، اور اس پر میرے پاس بے شمار ریفرنسز ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ خطاب حضور سے ہو رہا ہے اور آپ بتا رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس خطاب سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ علیاذ باللہ، جس طرح کچھ گمراہ لوگوں نے یہ الفاظ بھی استعمال کیے کہ حضور ڈپریشن کے مرض میں مبتلا تھے، یاد رکھیں یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے۔ ہم جب یہ کوپنگ میکنزمز ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بیان کریں گے اس صورت کی روشنی میں، تو ہم یہ بیان کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں، لیکن حضور کے وسیلے سے سورۃ الضحیٰ کا فیض اس امت کو کیسے ملا، یعنی امت اس سورہ سے کیا فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ تو یہ کنسیپچول کلیئرٹی شروع میں یہ بہت اہم ہے، تاکہ کوئی اس سے یہ معنی اخذ نہ کرے۔ تو ایک تو یہ ورد شروع سے ہی آپ لکھ لیں کہ اگر کوئی انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس جیسے امراض میں مبتلا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر مسکراہٹ کا تصور باندھ کر اس سورت کی تلاوت کریں، اور تلاوت یوں کریں کہ فجر کے بعد 11 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں، اور باقی ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ اس سورت کی تلاوت کریں۔ اور جب آپ آخری آیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ پڑھیں تو اس کے بعد پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اور تصور یہ ہو کہ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ری ایکشن تھا، یہ وہ سورت ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، اور خوشی کا اظہار حضور نے یوں کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر پڑھا، تو چشم تصور سے تخیل باندھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا تخیل باندھ کر، حضور کے لبوں پر مسکراہٹ کی کھلکھلاہٹ کا تصور باندھ کر کہ یہ وہ صورت ہے جس نے حضور کو خوش کر دیا تھا، جو یہ ورد پڑھے گا اللہ جل وعلا اسے ڈپریشن کے مرض سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ تصور، یہ پہلے میں شروع میں ہی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آگے جب گفتگو ہو تو اس میں یہ ایک ورد آپ سب لے کر جائیں۔ اور یہ ورد ہمارے تو اسپریچول ماسٹرز یہ کہتے ہیں کہ جب نماز میں بھی پڑھیں تو وہ تصور باندھ کے پڑھیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی حضور کی عبادت نہیں کرتا، ہاں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت نہیں کرتے، حضور سے پیار کرتے ہیں، اور کسی کا تصور باندھنا اس کی عبادت نہیں ہے۔ اگر ہمیں اللہ کا قرب ملا تو حضور کے وسیلے سے ہی ملا، حضور کے بغیر کیا ہم اللہ کو جان سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ توحید کے حقیقی معنی اور حقیقی مفاہیم کو ہم حضور کے وسیلے کے بغیر سمجھ سکیں؟ یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ حضور کو دیکھنا ہی اللہ کا قرب عطا فرماتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا حسن ہی ہمیں اللہ جل وعلا کی معرفت کی راہوں کا راہی بناتا ہے۔ حضور کے وسیلے کے بغیر، دیکھیں ہمارے صوفیاء کی ایک اصطلاح ہے کہ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو نا، جس قدر قریب ہو اتنے ہی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے، یعنی جو چیز انسان کی جتنے قریب ہو، دیکھیں یہ میری انگلی ہے، میں سے دیکھ رہا ہوں، نظر آ رہی ہے، اب مزید نظر آ رہی ہے، اب مزید قریب ہوئی اب بھی نظر آ رہی ہے، اب قریب ہوئی اب بھی نظر آ رہی ہے، اب قریب ہوئی اب نظر آ رہی ہے، اب مزید قریب ہو گئی اب مجھے نظر نہیں آ رہی۔ یعنی جو چیز انسان سے جتنی قریب ہو اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ غایت قرب غایت خفا کا سبب ہوتی ہے۔ یہ بات آپ سمجھ چکے؟ جس طرح دیکھیں آپ کی آنکھیں ہیں، آپ اپنی آنکھوں کے وجود کو مانتے ہیں نا کہ آپ کی آنکھیں ہیں، آپ کی آنکھوں کا وجود ہے،
لیکن جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، نظر نہیں آتا، دکھاؤ، ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں وہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ کہا اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اگر قریب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ آپ کی آنکھوں کا وجود ہے کہ نہیں؟ میں نظر آ رہا ہوں نا آپ کو؟ آپ کی آنکھیں ہیں تو بتائیں مجھے، اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو اپنی آنکھوں کے وجود کو کیسے تسلیم کر لیا آپ نے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے کبھی اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے؟ دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا بھائی، کسی نے اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا۔ ہاں، کیونکہ جو چیز انسان کے جسم سے قریب ہوتی ہے اتنی ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو آپ نے اپنی آنکھوں کو کبھی نہیں دیکھا کیونکہ وہ اس قدر قریب ہیں، اب وہ نظر نہیں آتی۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے؟ ہاں، کہاں دیکھا ہے؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا نا کہ جو کہتا ہے کہ میری آنکھیں ہیں تو دلیل کیا ہے؟ آپ نے تو نہیں دیکھی، کہا فلاں شخص نے بتایا، اس نے میری آنکھیں دیکھی ہیں، تو اس کے کہنے پر میں نے تسلیم کر لیا کہ میری آنکھیں ہیں۔ تو اس سے یہ بھی پوچھ لو، اگر کوئی یہ کہے تو اس سے یہ بھی پوچھ لو کہ بتاؤ وہ جس نے کہا ہے نا کہ اس نے تمہاری آنکھیں دیکھی ہیں، اس نے تمہاری آنکھوں کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے تمہاری آنکھوں کو کن آنکھوں سے دیکھا ہے؟ اس نے بھی تمہاری آنکھوں کو اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے جن آنکھوں کو اس نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ تو ایک اندھے کی بات پر تم نے یقین کر لیا۔ اگر دیکھنا ہی ماننا ہے، دیکھنے کی بنیاد پر ہی تم وجود کو تسلیم کرتے ہو کہ وجود ہے، تو اس اندھے کی بات پر تم نے یقین کر لیا۔ اس نے اپنی ان آنکھوں سے تمہاری آنکھوں کو دیکھا جن آنکھوں کو اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ تو ایک شخص کہتے ہیں نہیں جی میں نے اپنی آنکھوں کو دیکھا ہے۔ بھائی کہاں دیکھا ہے؟ میں نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے۔ ہاں، آئینے میں دیکھا ہے۔ اچھا، آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا ہے، تو بتائیے آپ نے جب اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ جب آپ نے اپنی آنکھوں کو آئینے میں دیکھا تھا تو کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ کہا ان آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا تھا جسے تم دیکھ رہے تھے؟ وہ تو یہاں ہے نا بھائی۔ اگر ان آنکھوں سے دیکھا تھا تو آئینے میں کیا تھا جسے تم دیکھ رہے تھے؟ پتہ چلا آنکھیں آئینے میں نہیں چلی گئی تھی، اور اگر آنکھیں آئینے میں چلی گئی تھی تو پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پھر کن آنکھوں سے دیکھا تھا؟ پتہ چلا آئینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کو نہیں دیکھا کیونکہ آپ کی آنکھیں یہاں آپ کے ماتھے سے متصل ہیں۔ آئینے میں آپ نے اپنی آنکھوں کے پرتوں کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی ریفلیکشن کو دیکھا، اپنی آنکھوں کی جھلک کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں یہاں ہیں، تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں نا کہ آپ اپنی ان آنکھوں کو جو آپ کے جسم کے قریب ہیں آئینے کے وسیلے کے بغیر نہیں دیکھ سکتے، تو وہ رب جو تمہاری جان کے قریب ہے اسے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر کیسے دیکھ سکتے؟ تو اب یہ تصور یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر رب کا قرب ہمیں نہیں ملتا۔ تو جب ہم سورۃ الضحیٰ کی تلاوت بھی کریں گے نا، عبادت ہم اللہ کی کریں گے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہوگا۔ اور پھر دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ تصور کہ یہ سورت وہ ہے